أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ عابد عزیز طاہری. آج سے ہم قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے تاکہ قرآن پاک کے فیوزات اور برکات سے مستفید ہو سکیں. تو آج چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آج جس سورت کا ہم ترجمہ کریں گے اور تفسیر کریں گے وہ سورہ ہے سورہ ناس. سورۃ الناس کا تعارف کچھ یوں ہے کہ سورۃ الناس کی جس میں ایک رکوع ہے اور 6 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ ناس ہے اور عربی میں ناس انسانوں کو کہتے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں ناس کا لفظ آیا ہے، تو اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ ناس ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہیے پناہ مانگتا ہوں میں تمام انسانوں کے رب کی. یہاں انسانوں کا ذکر ہوا، حالانکہ جو رب ہے وہ تو ساری مخلوقات کا رب ہے، مگر چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے یہاں خاص انسانوں کا ذکر ہے. آگے فرمایا ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی سب کے کاموں کی تدبیر کرنے والا. یہاں جس کو بھی بادشاہی یا سلطنت ملتی ہے، کوئی بھی حکمرانی ملتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملتی ہے. آگے فرمایا الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود، یعنی اس کی میں پناہ مانگتا ہوں. تو معبود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور فرمایا من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو وسوسے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. جب بھی کوئی وسوسے آئے دل میں تو اس ٹائم لا حول ولا قوہ یہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا ہوتا ہے الہام. تو یہ الہام جو ہے یہ فرشتے کی طرف سے آتا ہے، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور جو خناس ہے، خناس کا مطلب ہے چھپ کر وار کرنے والا. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. جس وقت وہ غافل ہوتا ہے اسی ٹائم وہ دل پر وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ نہ زبان سے وار کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ نہ ہی آواز سے وار کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے. تو دشمن، مگر وہ دوست کے لباس میں آ کر، یعنی جو بھی بری چیزیں ہیں ان کو اچھی چیزیں بنا کر وہ پیش کرتا ہے. اور آگے فرمایا من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی جو وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی ایک شیطانی جو کام ہے وہ جن بھی کرتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ایسے انسان ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں کے دل میں. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رات کے وقت بستر پر تشریف لے آتے تو اس ٹائم آپ اپنے ہاتھوں کو ملا کر آپ پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں آپ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے، اور اس کے بعد آپ سر مبارک سے لے کر پورے جسم پر وہ اپنے ہاتھ مبارک ملتے. یہ عمل جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ 3 بار کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو ہے وہ
ایسے کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی سورہ ناس کی، اور ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔